اور دیکھیں بزدلی انسان کے دل میں آتی کیسے ہے؟ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن غصہ جب آپ کریں گے اللہ کے لیے تو آپ بہادر ہیں، اور جب غصہ کریں گے آپ اپنی ذات کے لیے تو آپ بزدل ہیں۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ غصے پر قابو رکھنے والے اور غصے کی آگ کو بجھانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے نزدیک بزدلی مار بھی نہیں مار سکتی، اور بزدلی تو ایسی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے اور کم ہمتی سے اور کاہلی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور کنجوسی سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کی سب سے بڑی پریشانی جو پڑتی ہے اس کو وہ بزدلی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے، باقی چیزوں کے علاوہ بھی۔ اور دیکھیں بزدلی انسان کے دل میں آتی کیسے ہے؟ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے تو آپ کوئی بزدل نہیں ہو سکتے۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا اگر اس کا ایمان اسٹرانگ ہے، لیکن اگر اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ایمان اللہ پر پورا 100% نہیں ہے، تو پھر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوں گے، اور ان وسوسوں کی وجہ سے وہ سوچے گا کہ شاید میں یہ کروں تو ایسا نہ ہو جائے، یہ کروں تو ایسا نہ ہو جائے، تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، اور وہ بزدلی اس کو ایک اوبویسلی کمزور ایمان والا بندہ بنا دے گی، اور وہ آہستہ آہستہ ایمان سے بھی فارغ ہو سکتا ہے۔ اب اگر اسلامک تاریخ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ہے اور وہ کافر کو مارنے والے ہیں، یعنی کہ ایک تلوار اس کے سینے میں آر پار کرنے والے ہیں، تو اسی دوران اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے اس نے تھوکا تو حضرت علی پیچھے ہٹ گئے اور اس سے دور ہو گئے، تو وہ بہت پریشان ہوا اور بولا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مار دیا؟ اب تو تمہیں مجھے فوراً مار دینا چاہیے تھا۔ تو جس کا جواب بڑا زبردست حضرت علی نے دیا کہ پہلے میں تمہیں مار رہا تھا اللہ کی وجہ سے کہ تم کافر ہو، اور اللہ کی وجہ سے مجھ میں غصہ ہے تمہارے خلاف، لیکن جب تم نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے ذاتی طور پر تمہیں غصہ آ گیا، اور میں ذاتی طور پر تمہیں غصے کی وجہ سے اگر مارتا تو وہ اللہ کی وجہ سے نہ ہوتا۔ تو گویا غصہ جو ہے انسان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ غصہ انسان کو یا بزدل بنا دے گا یا بہادر بنا دے گا، لیکن غصہ جب آپ کریں گے اللہ کے لیے تو آپ بہادر ہیں، اور جب غصہ کریں گے آپ اپنی ذات کے لیے تو آپ بزدل ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان غصے میں آ کر اپنا گھر برباد کر دیتا ہے، معاشرات برباد کر دیتا ہے، اپنے تعلقات خراب کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی پرسنل فرسٹریشن کے لیے، اپنی پرسنل لائف کے لیے، پرسنل میٹرز کے لیے کر رہا ہے۔ اور جب پرسنل میٹرز کے لیے غصہ انسان کرتا ہے تو وہ بزدلی میں آئے گا، کیونکہ وہ نتائج سے ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں اس وقت غصہ نہیں کروں گا تو شاید نتائج میرے خلاف ہوں گے۔ جبکہ اس کو اگر ایمان سٹرونگ ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی رزلٹ آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اور غصہ اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو تبھی انسان بہادر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ غصے پر قابو رکھنے والے اور غصے کی آگ کو بجھانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کو پسند ہے۔ واقعی مومن کی شان یہی ہے کہ اگر غصے کی قوت کو بالکل ختم کر دے تو پھر انسان مایوس ہو سکتا ہے، کم ہمت ہو سکتا ہے، اور بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان ایمان اپنے اندر پختہ کر لیتا ہے اور اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کر لیتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہمارا ایمان ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے نزدیک بزدلی مار بھی نہیں مار سکتی، اور بزدلی تو ایسی بری چیز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تک فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یعنی اے اللہ میں بزدلی کے بارے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائے اور ہمیں بزدلی سے بچائے، آمین۔